بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو شبیر ابن عادل کا سلام پہنچے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، کتابیں انسان کی نہ صرف دوست ہوتی ہیں بلکہ استاد بھی ہوتی ہیں۔ بہت کچھ سیکھتا ہے انسان، خاص طور پہ سفر ناموں سے، آپ بیتیوں یعنی سوانح حیات سے، خود نوشت سوانح حیات سے۔ کیونکہ آپ بیتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس شخص نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے، اپنی زندگی کا سارا نچوڑ اس میں پیش کر دیا ہے، تو نہ صرف اس کے تجربات سے استفادہ کرتے ہیں آپ، بلکہ زندگی گزارنے کے جو تجربات اس نے کیے ان سے بھی استفادہ ہوتا ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سے کام ایسے ہیں جو کیے جائیں تو تیزی سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ بیتیاں پڑھنے سے انسان کی عمر بڑھتی ہے۔ تو میں نے پوچھا کیوں، عمر کیسے بڑھتی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ کہنے کے بس کرو کسی آدمی کی عمر 70 سال تھی، اس نے پوری زندگی کا نچوڑ اپنی آپ بیتی میں لکھا، 70 سال وہ ایڈ ہو گئے۔ تم نے 10 آپ بیتیاں پڑھ لی تو تمہاری عمر میں 700 سال ایڈ ہو گئے، اس کے تجربات۔ تو اسی طرح مجھے آپ بیتیاں پڑھنے کا بھی بہت شوق ہے۔ شہاب نامہ کے تو کیا ہی کہنے، وہی پڑھا تھا ابھی کچھ عرصے پہلے۔ ایک آپ بیتی پڑھی، شاہ محی الحق فاروقی کی سرگزشت۔ تو بھرتی ہوئے لیکن ایک اعلیٰ افسر کے طور پر ریٹائر ہوئے۔ بہت اچھی ہے، مزاح بھی ہے اس میں، اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آباد لوگوں کی بارے میں بھی ہے کہ وہ کون تھے، کہاں سے آئے، خاص طور پہ مسلمان صحابہ اکرام کے بعد جن لوگوں نے دیکھا، تابعین وغیرہ بھی ہندوستان میں آئے تھے، ان کا ذکر ہے، اور مختلف علاقوں کے لوگوں کی بود و باش ہے، اور ان کی اپنی آپ بیتی سے زیادہ یہ جگ بیتی ہے۔ مختلف لوگوں کے خاکے بھی ہیں اس میں، اور اس دور میں جب فاروقی صاحب نے ہوش سنبھالا ہندوستان کا حوالے بھی ہیں۔ یہ کتاب زندہ کتابوں کے سلسلے کی ایک حصہ ہے، جسے محترم راشد اشرف صاحب بہت اہتمام سے نادر نایاب کتابیں شائع کرتے ہیں، اور ان کو ادارہ علم دوست نے چند دن پہلے نادر اور نایاب کتابیں شائع کرنے پر ایوارڈ بھی دیا تھا۔ یہ کتاب انہوں نے شائع کی، قیمت مناسب ہے اس کی، فضلی سن سے بھی دستیاب ہے، اور کئی اداروں سے دستیاب ہے یہ کتاب۔ کتاب کے شروع میں 7 اصحاب نے شاہ محی الحق فاروقی کے بارے میں لکھا ہے، ان میں سے چند اقتباسات ہی پیش کر سکوں گا۔ ظاہر ہے ڈاکٹر محمد اسلم فاروقی صاحب، جو جامعہ کراچی کے شعبہ اردو کے چیئرمین رہے، بہت بڑی علمی ادبی شخصیت اور نقاد تھے، اور شاہ محی الحق فاروقی کے قریبی دوستوں میں شامل تھے۔ پہلے ان کے بارے میں کچھ سناتا ہوں، انہوں نے کیا لکھا۔ انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ بہت پرانی بات نہیں، لیکن نہ جانے کیوں وہ پرانی معلوم ہوتی ہے۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ خواب دیکھا تھا، اس کی یادیں باقی رہ گئی ہیں۔ بہرحال آتش کی جوانی کا دور بھی تھا، اور دنیا بھی جوان تھی۔ میں نے اور شمس زبیری نے بے سر و سامانی کے باوجود مل جل کر بڑی ہمت اور حوصلے سے ماہنامہ نقش نکالا، بڑی بھاگ دوڑ کی۔ مضمون نگاروں کو باور کرایا
کہ اگر آپ نقش میں نہیں لکھیں گے تو پڑھنے والے آپ کو پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ نئے مضمون نگاروں کی جستجو کی، جس میں جوہر کی نشاندہی ہوئی، اسے جوہر قابل بنانے کے لیے دوڑے۔ جس شخص میں لکھنے کے جراثیم نظر آئے اسے لکھنے پر اکسایا۔ اسی مہم میں شاہ محی الحق فاروقی سے بھی کہ ہمدم دیرینہ اور یار وفادار تھے، اور اس عہد میں وزارت قانون میں غیر قانونی خدمات انجام دے رہے تھے۔ مضمون کا تقاضا ہوا۔ شاہ صاحب اس عہد میں بھی چہرے پر نور، گلے میں شیروانی کے سرور اور چوڑے پائچے کے پیجامے کے رموز کے حامل تھے۔ شبلی اسکول، شبلی منزل اور دارالمصنفین کے پالے ہوئے، کراچی میں مکتبہ الشرق کے دبستان ادب کے ڈھالے ہوئے، آزاد منش غیور، علم و ادب کے نشے میں چور، سرتابہ محبت ہی محبت، آج بھی ہیں۔ ہماری طرح مہاجرت کی عالمگیر کڑکی کا شکار بھی تھے، مگر دل برداشتہ نہ پہلے کبھی تھے نہ اب ہیں۔ شاہ صاحب نے ہماری درخواست پر بچوں کے میرا رسالے کے لیے کہانی قلم برداشتہ لکھ دی، جو فوراً شائع بھی ہو گئی، اور نقش کے لیے یک کے بعد دیگر 3 مضمون لڈرچے پے پلس نون پن یا پن اور معاف کیجیے گا لکھے۔ ہمارے ایک مشترکہ دوست عباس، جو اب مرحوم و مغفور ہو چکے ہیں، ان مضمونوں پر بڑے پھنائے، کیونکہ وہ بدوں میں خود ان دنوں اپنے آپ کو لکھنے پڑھنے کا واحد اجارہ دار سمجھتے تھے، مگر جب ان سے کہا گیا کہ تم بھی قلم ہاتھ میں لو تو وہ ہاتھ قلم ہونے کا عذر کر کے عقلیم قلم سے یا قلم خارج ہو گئے۔ بہت اچھی اردو کی ہے ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب نے۔ آگے لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب نے بھی نقش کے لیے مزید لکھنے کے بجائے دفتری نوٹ لکھنے پر توجہ زیادہ کر دی، اور نقش ایک ہونہار یا آج کل کے محاورے میں ایک ابھرتے ہوئے فنکار کے قلمی تعاون سے محروم ہو گیا۔ پھر نقش نے بھی اپنا حلیہ بدل لیا، اور شاہ صاحب نے بھی تخت سفر باندھ کے اسلام آباد کا رخ کر لیا۔ شاہ صاحب کا انداز ہلکا پھلکا ہے، مزاح میں شگفتگی اور طنز میں نرمی ہے۔ وہ جو مزاح کا عام تصور ہے کہ چند دوست سڑک پر یکجا ہوئے اور قہقہوں اور خوش گفتاری کا ایک ایسا زبردست مظاہرہ ہوا کہ زمین و آسمان میں تہلکہ پڑ گیا۔ عام مزاح گوش شعرا اور مزاح نویسوں کے یہاں بھی یہ انداز عام ہے۔ مزاح کی لطافت اور طنز کی نزاکت کو سمجھنے اور برتنے والے کم ہیں، اور جو سمجھتے ہیں وہ اس روش کو عام دیکھ کر دم بخود رہنے میں عافیت سمجھتے ہیں۔ شاہ صاحب اپنے مزاج سے مجبور ہیں، دم بخود تو نہیں رہ سکتے لیکن غل بھی نہیں بچا سکتے۔ پورے اعتماد لہجے اور شائستہ انداز میں بڑی معنی خیز مسکراہٹیں بکھیرتے رہے، اور ہنسی ہنسی میں مفاد پرست نوکر شاہی اور معاشرے کو آئینہ دکھاتے رہے۔ اگرچہ وہ خود بھی نوکر شاہی کا ایک ستون رہے ہیں، مگر چونکہ بے شمار اچھے لوگوں کی صحبت اٹھائی ہے، نامور بزرگوں سے
فیض حاصل کیا ہے، دل دربند کے حامل اور قومی ہمدردی کے قائل ہیں، لہذا ان کے مزاح اور طنز میں انہی کی چھاپ پڑتی نظر آتی ہے۔ یہ بتا دوں کہ یہ مضمون ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب نے شاہ محی الحق فاروقی صاحب کی زندگی میں لکھا تھا، سرگزشت کے حوالے سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یوں تو اس مجموعے کا ہر مضمون اپنی جگہ ایک مکمل اور بھرپور تاثر کا حامل ہے۔ مثال کے طور پہ لٹریچر، اگرچہ پابندی سیاست عام کی وجہ سے یہ مخلوق کہیں گم ہو گئی، مگر سانچہ اب تک برقرار ہے۔ معاشرے کے یہ غیر مصدقہ لیکن بزوم خواہش نہایت اہم افراد اب بھی ایک زندہ حقیقت ہے۔ پہلے بکثرت پائے جاتے تھے، ان کا اب بھی نہیں ہے، بلکہ زندگی میں سرور اور معاشرے میں نور انہی کے جذبہ خدمت خلق اور صحیح حاصل سے ہے۔ ہوٹلوں اور ریستورانوں نے خریداروں اور آنے جانے والوں کی غیر معمولی کثرت کے مد نظر انہیں چھوٹ دینے کی رسم ترک کر دی ہے، مگر مضافاتی بستیوں میں ان کی کثرت اور اہمیت ابھی بھی برقرار ہے۔ شاہ صاحب نے پورے خلوص اور دیدہوری سے اللہ تعالیٰ کی اس پیاری مخلوق کے جذبات اور خیالات قلم بند کر کے نئی نسلوں کے لیے زندگی کے ایک مدھم نقش کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ جملہ مترجمہ ذرا طویل ہو گیا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شاہ صاحب نے سارے مضمون بڑی محنت سے لکھے، ترجمے بھی کیے تو محض مترجم نہیں رہے، اصل کی روح سے پوری طرح ہم آہنگ ہو کر اسے اپنے معاشرے کا حصہ بنا دیا۔ ان کا کمال روداد پہلے دن کی سفارشی خطوط ہم بنے پرائیویٹ سیکرٹری جیسے مضمون میں اپنے عروج پر ہے۔ میری دانش میں اس کا ایک سبب یہ ہے کہ شاہ صاحب کو اپنی پوری زندگی اور ماحول کے سچے لیکن تلخ تجربوں کی پشت پناہی حاصل رہی۔ ایک مضمون میرے دوست احمد حاتب صدیقی، جو ابو نصر کے نام سے طویل عرصے تک کالم لکھتے رہے اور اب بھی کالم لکھ رہے ہیں، اسلام آباد میں دائرہ علم ادب کے نام سے ایک ملکیر ادبی تنظیم کی بنیاد رکھی، جس میں خاکسار یعنی میں بھی شامل ہوں۔ ان کے مضمون کا عنوان ہے سجائے رکھتا تھا چہرے پہ جو ہنسی کی کرن۔ جاتے جاتے سن 2011 ہماری ایک اور مسکراہٹ ہم سے چھین لے گیا۔ ممتاز ادیب، صاحب اسلوب، انشا پرداز، صاحب طرز، مزاح نگار اور شگفتہ کالم نگار شاہ محی الحق فاروقی ہفتہ 31 دسمبر 2011 کی صبح کراچی میں انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فاروقی صاحب 15 جون 1932 کو ہندوستان کے صوبے یوپی کے قصبے بحری آباد ضلع غازی پور میں پیدا ہوئے۔ شبلی کالج اعظم گڑھ سے 1947 میں میٹرک کیا۔ اسی سال اکتوبر میں پاکستان آئے۔ سندھ مسلم کالج کراچی سے BA، اسلامیہ لاء کالج سے LLB کیا، پھر سرکاری ملازمت میں جٹ گئے۔ فاروقی صاحب نے اپنی ملازمت کا آغاز ایک جونیئر کلرک کی حیثیت سے کیا۔ اپنی محنت، قابلیت
اور لگن سے ترقی کے سیڑھیاں چڑھتے گئے. چڑھتے چڑھتے آخر میں جس عہدے تک پہنچے وہ فائنانس ڈائریکٹر کا عہدہ تھا. اسی عہدے سے پینشن یاب ہوئے. شاہ محی الحق فاروقی نے اپنے ادبی سفر کا آغاز ماہنامہ ساقی شاہد احمد گہلوی، مدیر ماہنامہ نقش شمس زبیری، مدیر 15 روزہ نمکدان مجید لاہوری اور سابق صدر شعبہ اردو جامعہ کراچی ڈاکٹر اسلم فاروقی وغیرہ کی معیت میں کیا. یہی لوگ ان کے ادبی ہمسفر اور ان کی ادبی رفقا کے شاہدین میں سے تھے. دارالمصنفین اعظم گڑھ کے سابق ناظم مولانا صباح الدین عبدالرحمن ان کے معترفوں میں سے تھے. محب عارفی ان کے گہرے دوستوں میں سے تھے. اور ڈاکٹر محمد احمد غازی آبادی، ڈاکٹر محمد احمد غازی اور ڈاکٹر محمد الغزالی ان کے نیازمندوں میں سے تھے. 1962 میں جب وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پہلے سیکرٹری مقرر ہو کر لاہور گئے تو وہاں ان کی ملاقات مولانا کوثر نیازی سے ہو گئی. مولانا کی فرمائش پر ان کے ہفت روزہ شہاب میں ابن منیر کے قلمی نام سے تازہ خبروں پر تنزیہ تبصرے لکھنے لگے. 1964 میں ان کی تقرری اسلام آباد میں ادارہ تحقیقات اسلامی میں ہو گئی. فاروقی صاحب نے ادارے کے تحقیقی جریدے فکر و نظر میں بہت سے تبادلات مضامین لکھے اور انگریزی سے بھی کئی ترجمے کیے. فاروقی صاحب ایک بلند پایا مزاح نگار اور انتہائی مقبول کالم نگار تھے. روزنامہ امت کراچی میں طویل مدت تک کھٹے میٹھے انار کے مستقل عنوان سے پر لطف اور مزاحیہ کالم نگاری کر رہے تھے. کھٹے میٹھے انار ہی کے نام سے ان کے مزاحیہ شہپاروں کا ایک مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے. علمی اور دنیا کے اہم شخصیات اور ان کے لکھے ہوئے خاکوں کی کتاب بیدار دل لوگ کے نام سے شائع ہو چکی ہے. انہوں نے مزاح میں بھی متعدد تراجم کیے جن میں امریکی مزاح نگار مارک ٹوین کے مزاح پارے بھی شامل ہیں. سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس M.R. کیانی کی پرمزاح انگریزی تقریروں کا ترجمہ جو فاروقی صاحب نے کیا ہے کتابی صورت میں ایک جج ہنس بھی سکتا ہے شاید کے عنوان سے شائع ہوا ہے. فاروقی صاحب کا مزاح بہت شگفتہ ہوتا تھا. مزاح میں کھردرا پر نہیں بلکہ شگفتگی ہوتی تھی. خاکہ نگاری میں فاروقی صاحب کا کمال یہ ہے کہ ان کا مشاہدہ خاری کا مشاہدہ بن جاتا ہے. ان کے ایک انتہائی مقبول خاکے مرزا صاحب سے اقتباس ملاحظہ کیجیے. مرزا صاحب کا رنگ سیاہ تھا لیکن ناک نقشہ ایسا تھا اور خود کو بھی ایسا بنا سنوار کر رکھتے تھے کہ اچھے خاصے وسیع آدمی معلوم ہوتے تھے. شیب بنوا کر مرزا صاحب ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تشکر کر واپس مڑتے تو بار بار انہیں خدا حافظ کرنے کے لیے دکان کے دروازے تک آتا. اگر ایک دو بار یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو شاید یقین نہ کرتا. مرزا صاحب حجام کو روزانہ اجرت نہیں دیتے تھے. کب دیتے تھے، کتنی دیتے تھے، اس کا علم خدا کے علاوہ صرف مرزا صاحب یا ان کے حجام کو ہوتا تھا.
لیکن یہ رقم اتنی ضرور ہوتی کہ ایک شہری عام خوش دلی سے اپنے گاہک کے ساتھ ایسی نیاز مندی سے پیش آتا جو عموماً دیہات کے حجام اپنے زمینداروں کے لیے روا رکھتے ہوں گے۔ یہ اقتباس ہے کتاب بیدار دل لوگ کے صفحہ 136 سے۔ اور اب ڈاکٹر شاہ محی الحق فاروقی کی کتاب سرگزشت سے چند اقتباسات ملاحظہ کیجیے۔ شاید آپ لوگ بور ہو رہے ہوں، لیکن مجھے تو یہ کتاب پڑھ کے بہت مزہ آیا، بہت وسیع موضوعات ہیں۔ یہ اقتباس ہے بنارس کے ٹھگ۔ بنارس کی ایک وجہ شہرت اس کے زمانہ قدیم کے ٹھگ بھی تھے۔ ممکن ہے کہ زمانے میں پنڈاریوں کی طرح یہ ٹھگ بھی خاندانی پس منظر کے حامل ہوں اور یاترا یعنی زیارت کی خاطر ہر روز آنے والے نوآبادیوں کی بنا پر بنارس ان کی کارروائیوں کا اہم مرکز رہا ہو، لیکن اب اس نام سے کوئی خاص گروہ نہیں پایا جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے برطانوی حکومت نے اپنے قوانین اور عملی کارروائیوں کے ذریعے پنڈاریوں کی طرح اس گروہ کا بھی قلع خواہ کر دیا ہو۔ رہے چھوٹے نوسرباز اور دھوکہ دھڑی کے فنکار تو نوٹ اور زیور دوگنا کرنے والے کہاں نہیں پائے جاتے۔ 13 اپریل 2007 کو پنجاب پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے سید صفت الحسن شاہ المعروف ڈبل شاہ کو 7 جنوری 2012 کو عدالت نے 14 برس قید کی سزا سنائی۔ ڈبل شاہ پر الزام تھا کہ وہ لوگوں کی رقم دگنا کرنے کا جھانسا دے کر انہیں لوٹتا ہے۔ ڈبل شاہ کی خلوت کی ہوئی رقم 1 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ مشہور ہے کہ جب تک بیوقوف زندہ رہیں گے عقل مند بھوکے نہیں رہیں گے۔ جب تک بیوقوف زندہ رہیں گے عقل مند بھوکے نہیں رہیں گے۔ اصول ہے کہ معاشرہ جتنا ترقی کرے گا دھوکہ دہی کی ترکیبیں بھی اسی قدر ترقی کرتی جائیں گی۔ زمانہ قدیم میں ٹھگ انفرادی بنیادوں پر لوگوں کو چند روپیوں کا دھوکہ دیتے تھے۔ اب وہ باقاعدہ کمپنیاں قائم کر کے چوگنے اور 6 گنے کا معاملہ لالچ دے کر اربوں روپے بٹور لیتے ہیں اور سادہ لوگ عوام کا استحصال کرتے ہیں اور متعلقہ محکمے عزم و ارادے سے بھرپور بیانات دے کر اپنے فرائض سے سودوش ہو جاتے ہیں۔ کاروبار حیات اسی طرح چلتا آیا ہے اور چلتا رہے گا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی بٹیر تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ آغا اشر شیکسپیئر اور سر سید، یہ ایک اور موضوع ہے۔ آغا اشر شیکسپیئر اور سر سید۔ اردو ڈراموں کے شیکسپیئر آغا اشر کا وطن بھی بنارس تھا، اور پھر اسی بنارس میں شیکسپیئری نام کا وہ کمشنر بھی تھا جس سے بنارس ہی میں اپنی ملازمت کے زمانے میں گفتگو کرتے ہوئے سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ ہندوؤں کی اردو دشمنی دیکھ کر اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم کی حیثیت سے کبھی متحد نہیں رہ سکتے۔ سر سید احمد خان جیسے محب وطن کی زبان سے پہلی بار ادا ہونے والے اس یاس انگیز جملے نے شیکسپیئر کو کتنا ہی چونکایا ہو، لیکن سر سید نے وہی کہا جو
ان کی دور بھی نگاہیں دیکھ رہی تھیں، اور آخر تحریک پاکستان کے سفر میں یہ جملہ ایک سنگ میل بن گیا۔ کتاب 680 صفحات کی ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہو، پوری کتاب پڑھنے کا ارادہ نہیں، اس کے چیزہ اقتباسات جو میری نظر میں اچھے لگے وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ایک موضوع ہے کالا پانی، جس میں موجود محترم شاہ محی الحق فاروقی رقم تراز ہیں کہ ہندوستان میں کلکتہ سے چند سو میل جنوب کی طرف 20 سمندر میں انڈمان نکوبار کے جزائر آباد ہیں۔ آبادی میں گھرے ہونے کے باعث یہاں سمندر نسبتاً غیر متحرک اور اسی لیے اس کا پانی گرے نیلے رنگ کا ہوتا ہے، لہذا عام زبان میں لوگ اسے کالا پانی کہتے تھے۔ پینے کا پانی یہاں تقریباً نایاب تھا، لہذا یہاں کی زندگی سخت اور پرعز آرام تھی۔ آبادی نہ ہونے کے برابر تھی، اور جو لوگ آباد تھے وہ جزائر کے قدیم باشندے تھے، جنہیں جنگلی اور وحشی کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔ طبعی دشواریوں کے سبب ان جزائر کی زمینوں میں زرعی صلاحیتیں معقول حد تک موجود تھیں۔ غالباً گنے کی کاشت کے لیے ہی یہ علاقہ خاصا موزوں تھا۔ 19ویں صدی میں انگریزوں نے ان جزائر کو آباد کرنا چاہا، چنانچہ ہندوستان کے لوگوں کے لیے پھانسی کے بجائے ایک سزا کے طور پر انہیں تمام عمر کے لیے دریائے شور ٹرانسپورٹیشن فار لائف، یعنی کالے پانی میں عمر قید رکھی۔ تحریک بالا کوٹ 1831 کے ایک مجاہد مولانا جعفر تھانسیری کو بطور سزا وہاں بھیجا گیا تھا، تو انہوں نے تاریخ عجائب کے نام سے اس جزیرے کے متعلق ایک پوری کتاب لکھ ڈالی۔ 1857 کی جنگ آزادی کی پاداش میں یہاں بہت بڑے بڑے لوگوں کو بھیجا گیا، جن میں مولانا فضل حق خیر آبادی جیسے برگزیدہ علماء بھی شامل تھے۔ سیاسی جرائم کے علاوہ جو لوگ یہاں بھیجے گئے ان میں فوری طور پر ایک نام مشہور شاعر منیر شکوہ کا ذہن میں آتا ہے۔ ان کے کالا پانی کے دوران قیام میں ایک بار نواب ناظم علی خان وائی رامپور الہ آباد گئے، جہاں دائرہ شاہ اجمل میں ان کے اعزاز میں ایک محفل موسیقی منعقد کی گئی۔ اتفاق سے مغنی نے منیر ہی کی ایک غزل سنائی، جس کا مقطع تھا: شرمندہ ہوں میں اپنے کمالوں کے سامنے، شرمندہ ہوں میں اپنے کمالوں کے سامنے۔ غزل تھی بہت اچھی اور اتفاق سے نواب صاحب کو کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی۔ انہوں نے شاعر کے متعلق دریافت ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ کالا پانی میں عمر قید بھگت رہے ہیں۔ انگریزوں سے نواب رامپور کے تعلقات کا یہ عالم تھا کہ انہیں فرزند دلبند ملکہ وکٹوریہ کا خطاب عطا کیا ہوا تھا۔ انہوں نے وائسرائے ہند کو سفارشی خط لکھ کر اپنی ضمانت پر منیر کی رہائی کی درخواست کی۔ بھلا ملکہ وکٹوریہ کے فرزند دلبند کی بات کون ٹال سکتا تھا؟ لہذا منیر کی رہائی کا حکم ہو گیا۔ نواب صاحب نے پروانہ رہائی کے ساتھ ساتھ خود بھی
منیر کی غزل پر تخمین کر کے انہیں اپنے یہاں آنے کی دعوت دی۔ ان کا مقطع یہ تھا: ناظم منیر آئے یہاں ہم ہے قدرداں، ناظم منیر آئے یہاں ہم ہے قدرداں، شرمندہ کیوں ہے اپنے کمالوں کے سامنے، ناظم منیر آئے یہاں ہم ہے قدرداں، شرمندہ کیوں ہے اپنے کمالوں کے سامنے۔ منیر خوشی خوشی ہندوستان واپس آئے، لیکن ابھی عالم صبر میں تھے کہ نواب ناظم علی خان کے مرنے کی خبر ملی۔ منیر بڑی مایوسی کا شکار ہوئے اور انہوں نے اسی زمین میں پھر ایک غزل کہہ کر نئے آنے والے نواب یوسف علی خان کی خدمت میں بھیجی، جس کا آخری مصرع تھا: شرمندہ ہی رہا میں اپنے کمالوں کے سامنے، شرمندہ ہی رہا میں اپنے کمالوں کے سامنے۔ نواب یوسف علی خان نے مرحوم باپ کی خواہش کا پورا اہتمام کیا اور ایک غزل خود کہہ کر اسی قسم کے مصرے کے ذریعے اپنے یہاں آنے کی دعوت دی۔ منیر رامپور پہنچے تو بڑی آوبھگت ہوئی۔ اس موقع پر انہوں نے یہ مصرع کہہ کر نواب کو خراج عقیدت پیش کیا: اب سرخ رو ہوں اپنے کمالوں کے سامنے، اب سرخ رو ہوں اپنے کمالوں کے سامنے۔ طویل ہوتا کی بات، آگے چلتے ہیں۔ ایک اور کیا نام ہے، ایک اور اقتباس ہے: گلاب جامن کھاؤ مگر چھیل کے، گلاب جامن کھاؤ مگر چھیل کر۔ اس کو پڑھ کے کچھ ہنسی مجھے بھی آئی۔ غلام غوث صاحب، انہوں نے کچھ خاکے بھی لکھے ہیں جن کو جو مشہور بھی تھے اور جن کو شاہ محی الحق فاروقی صاحب مرحوم جانتے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ غلام غوث صاحب کے چھوٹے بھائی محمد ہادی صاحب مرحوم خود اپنی ذات میں انجمن تھے۔ صاف براق دھلا ہوا چوڑی دار پیجامہ اور ادھی کا کرتا ہمیشہ زیب تن رہتا، نشست و برخاست اور خرد و نوش میں بڑی نفاست اور نزاکت کا مظاہرہ کرتے۔ ان کی ایک سالی بیوہ ہوئی تو انہیں حق مہر اور شوہر کی جائیداد میں ایک متعدد بے حصہ اور رقم ملی۔ وہ اپنی کمسن بچی کو ساتھ لے کر بیوگی کے دن گزارنے اپنی بہن یعنی محمد ہادی صاحب کے گھر آ گئیں۔ ہادی چچا مرحوم کو بیوہ سالی کے اندوختے اور جائیداد سے استفادے کا موقع ملا، اور مشہور ہے کہ انہوں نے اس موقع سے پورا انصاف کیا۔ جب اس بچی کی شادی ہوئی تو داماد اپنی بیوی اور ساس کے استحصال کو برداشت نہ کر سکے اور وہ ان سنہری چڑیوں کو میں دانے دنکوں کے اپنے ساتھ لے گئے، لیکن اس درمیان میں قدرت نے شکر غورے کو شکر مہیا کرنے کے لیے دوسرا انتظام کر دیا تھا۔ محمد ہادی صاحب کے ایک ہی سارے تھے جو بدقسمتی سے افیون کی بری لت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کے والد یعنی محمد ہادی صاحب کے خسر نے اپنے بیٹے کی بے روی سے مایوس ہو کر اپنی جائیداد اپنے نواسوں یعنی محمد ہادی صاحب کے لڑکوں کے نام وقف کر دی تھی، اور خود اپنے بیٹے کے لیے کچھ سالانہ وظیفہ ان کی حیات تک کے لیے تحریر کر دیا تھا۔ لیکن ان صاحبزادے نے اپنی شادی چنیا بیگم یعنی افیون سے کر کے انقطاع نسل کا پورا بندوبست کر لیا تھا۔ بیٹوں کے نام وقف شدہ جائیداد بھی محمد ہادی صاحب ہی کی تولیت میں رہی، اور وہ اپنی سالی کے چلے جانے کے بعد اپنے خسر کے
عطایا سے مستفید ہوتے رہے۔ محمد ہادی صاحب کے بڑے صاحبزادے کی شادی میری ایک چچا بہن سے ہوئی، یہ کچھ اس رشتے سے اور بہت زیادہ گاؤں اور برادری کے رشتے سے، اور میں انہیں چچا کہتا تھا، اور خود اپنے چچائی کی طرح جو ان کے سمجھی تھے ان کا احترام کرتا تھا۔ ہادی چچا کا ایک شوق لوہا خوانی اور سوز خوانی کا بھی تھا۔ میں تو اس کوچے سے بالکل ہی نابلد ہوں، لیکن اس فن کے شوقین ان کی آواز اور ادائیگی کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، لیکن ایک پیراگراف اور پڑھنا چاہوں گا۔ چارپائی کا گھوڑا، ایک اور خاکہ غدر ہو یا جنگ آزادی، ظہور صاحب کے قلب و جگر میں تو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں کی نت بکنے کی خبر سن کر مایوسی اور دل گرفتگی میں اپنے گھر سے نکلے تھے، لہذا وہ اپنے رشتے داروں کے گھروں میں کہاں بیٹھ سکتے تھے۔ سلام دعا سے فارغ ہوئے، ہاتھ منہ دھویا اور باہر نکل گئے رزق الہی کی تلاش میں۔ اتفاق سے گھر کے قریب ہی پولیس لائن تھی، ادھر سے گزرے تو مجمع دیکھا۔ دریافت حال کیا تو معلوم ہوا کہ پولیس کانسٹیبلوں کی بھرتی ہو رہی ہے۔ یہ بھی خطار میں لگ گئے، کوئی انگریز افسر موزوں امیدواروں کو بھرتی کر رہا تھا۔ موزونیت کا امتحان گھوڑے کی سواری کی اہلیت کے ذریعے لیا جا رہا تھا۔ ظہور صاحب کا تجربہ یہ تھا کہ وہ بحری آباد میں اپنے دوستوں کے ساتھ گاؤں کے باہر چرنے والے ٹٹوؤں کو پکڑ کر ان پر سواری کیا کرتے تھے۔ بھلا ان ٹٹوؤں کا پولیس لائن کے لمبے ترنگے اور بھاری بھرکم گھوڑوں سے کیا مقابلہ، لیکن یا تو ظہور صاحب کو گھوڑا اچھا مل گیا یا ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اس امتحان میں ناکام نہیں ہوئے اور ان لوگوں کی صف میں کھڑی کر دیے گئے جس سے قطعی انتخاب ہونا تھا۔ معاف کیجیے گا۔ ظہور صاحب کو تو اپنی ماں کی نت دوبارہ خریدنے کی الجھن تھی، وہ اتنا انتظار کہاں کرتے۔ انہوں نے بھرتی افسر کو اپنی ایک صلاحیت کے مظاہرے کی پیشکش کی اور اجازت ملنے پر اس صلاحیت کا مظاہرہ بھی کیا۔ ظہور صاحب نے لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں ایک عجیب و غریب مشق یہ کر رکھی تھی کہ وہ کسی بڑے پلنگ کو کھڑا کر کے اپنی ٹانگیں ادھر ادھر کر کے گھڑ سواری کے انداز میں اس پر بیٹھ جاتے، پھر زمین پر پیر لگائے بغیر دونوں ہاتھوں کی قوت سے اس پلنگ کو اچھالتے ہوئے اور خود بھی ساتھ ہی ساتھ اچھلتے ہوئے دور تک چلے جاتے۔ انگریز افسر نے یہ نیا کرتب دیکھا تو بے انتہا محظوظ ہوا اور اس نے بغیر کسی مزید امتحان کے انہیں پولیس کانسٹیبل بھرتی کر لیا۔ گویا جس کانسٹیبل کے خوف سے وہ رات کو منزل پر نہ پہنچ سکے اور ایک غریب درزی کے گھر قیام کیا، 24 گھنٹے کے اندر خود ہی اسی عہدے پر مامور ہو گئے۔ قیاس کہتا ہے کہ ظہور صاحب محنتی اور ذہین تھے اور انہوں نے اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے لیے پورا زور لگایا اور ترقی پا کر پہلے تھانے دار اور پھر حلقہ انسپکٹر مقرر ہوئے۔ وقت کم ہے اس لیے اس پیراگراف پہ ختم کرتا ہوں، لیکن
شاہ محی الحق فاروقی صاحب ایک اچھے شاعر بھی تھے. ان کے ایک غزل کے آخری 3 شعر پڑھتا ہوں جو حسب حال ہیں. پاکستان میں تو ہمیشہ حسب حال رہیں گے. وہ اشعار یہ ہیں: ہمارے شہر میں طاقت کا ہے مثلث ایک، بٹھا دے کوئی مجھے بھی کسی بھی خانے میں. ہمارے شہر میں طاقت کا ایک ہمارے شہر میں طاقت کا ہے مثلث ایک، بٹھا دے کوئی مجھے بھی کسی بھی خانے میں. لگے ہیں اہل وطن رات دن ہر ایک جانب تجاوزات بڑھانے میں اور ہٹانے میں. لگے ہیں اہل وطن رات دن ہر ایک جانب تجاوزات بڑھانے میں اور ہٹانے میں. سکون سکون کراچی میں تم کو ملے گا فاروقی، سکون کراچی میں تم کو ملے گا فاروقی، شب جمعہ محب اللہ کے آستانے میں. سکون کراچی میں تم کو ملے گا فاروقی، شب جمعہ محب اللہ کے آستانے میں. یہ کتاب واقعی پڑھنے کے قابل ہے. میں نے تو اس کا مطالعہ کیا، اور ادارہ علم دوست کا مشن ہی یہ ہے کہ اچھی کتابوں کو عام کیا جائے، پھیلایا جائے. ہم لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ علم دوست لائبریری بنائی ہوئی ہے. اب یہ کتاب میں نے پڑھی اور اپنے کسی علم دوست کے حوالے کر دوں گا، اور اس کے بدلے میں وہ مجھے ایک نئی کتاب دے دیں گے. ان میں میر حسین بھی شامل ہیں، عطا محمد تبسم بھی شامل ہیں، تحسین الحقی بھی شامل ہیں، مجید رحمانی بھی شامل ہیں، حمیرہ مطالعہ بھی شامل ہیں، مولانا اویس، شبینہ فراز، انیس مرچنٹ، اور بہت سے نام، بہت سے استاد اساتذہ کے نام بھی ہیں. کتابیں ملتی رہتی ہیں، خاص طور پر فضلی سنس کے طارق رحمان فضلی اور ساجد رحمان فضلی، یہ لوگ بھی شامل ہیں جو عمدہ اور زندہ کتابوں کے راشد اشرف اور ڈاکٹر پرویز حیدر، یہ لوگ بھی شامل ہیں. یہ لوگ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کی سما خراشیوں کے لیے ایک بار پھر معذرت. شبیر ابن عادل کو اجازت دیں ایک نئی کتاب کے ساتھ اور ایک نئی محفل میں. امید ہے آپ کو یہ کتاب سرگزشت، کلرک سے کلرک تک، شاہ محی الحق فاروقی کی یہ کتاب پسند آئی ہوگی، اور اس کا مطالعہ بھی آپ ضرور کریں گے. کتاب کا نام بھی صاف نظر آ رہا ہوگا. ایک نئے ٹیکنیکل طریقے سے یہ حل نکالا کہ فرنٹ کیمرے میں بھی کتاب کا نام صاف نظر آئے. یہ کہنا چاہوں گا کتاب کے مطالعے کے لیے 10 منٹ روزانہ نکالیں. بڑوں سے تو کہنا گستاخی ہوگی، بچوں سے ضرور کہوں گا کہ 10 منٹ کسی اچھی کتاب کے لیے ضرور نکالیں. اللہ حافظ.